والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ التوبہ، اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں، مدنی سورت ہے، اور سورت کی ابتدا میں پہلے ہی لفظ اس کا براءۃ من اللہ و رسولہ۔ مشرکین کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے پہل کر کے ان معاہدوں کو توڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی کہ اب جب ان کی طرف سے بات ختم ہے تو تمہاری طرف سے بھی ختم ہے، لہٰذا اب ان معاہدوں کی پاسداری تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، دونوں طرف سے معاہدوں پر عمل ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ بھی نہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ تو پہلا لفظ ہی براءت ہے، بہت سخت انداز میں اللہ نے براءت کا اعلان فرمایا ہے، اور آگے پوری صورت میں ان منافقین کفار اور ان لوگوں کی جو سازشیں ہیں اور شرارتیں ہیں اور اس کا تذکرہ، اور پھر ان کو بالکل سامنے لایا گیا ان کا اصل چہرہ کہ یہ ہے اصل لوگ، دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، پیچھے سے چھپ کر وار کرنے والے۔ تو چونکہ وہ الفاظ ہی ایسے ہیں اور برات کا اعلان ہے، اس لیے صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، بس اللہ کی طرف سے آئی ہی نہیں ہے تو نہیں ہے بسم اللہ، لیکن اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ بہت سخت انداز میں ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ اللہ کے رحمان اور رحیم کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اور بھی وجوہات ہیں، بہرحال اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی، ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ نے نہیں بھیجی۔ تو جب تبوک کے لیے مسلمان نکلنے لگے، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور ادھر مدینے میں ان کے پل وغیرہ پکے ہوئے تھے، اب پیچھے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو بھی سارے سال کی محنت ضائع ہوتی ہے، کاروبار خراب ہوتا ہے، اور آگے چلتے ہیں تو سخت گرمی ہے، سفر کا دوران ہے، معاملہ سخت ہے، اب کیا کیا جائے۔ اور جن سے مقابلہ کر رہے ہیں رومی، وہ اس وقت سپر پاور تھے کہ اس زمانے میں ان سے بڑی طاقت نہیں تھی۔ اب ایسی جگہ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، تو یہ ہر طرف سے جو ہے سخت آزمائش، تو اس لیے اب معاملہ یہ ہے کہ اس آزمائش کے تو میں جو ہے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کیونکہ دعویٰ تو سب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بولے تو صحیح اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ایسا موقع آ جائے سخت، تاکہ پتہ چلے مومن ہے تو وہ نکلے گا ان تمام تر باتوں کے باوجود، اور کوئی منافق ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا۔ تو اس لیے سورہ توبہ میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جو جہاد ہوا، جو جنگ ہوئی، اس کے احکام کیا ہوں گے، اور اس کے تبوک کے پیچھے منافق اور مومن جو واضح ہو گیا سب کو اور پتہ چل گیا، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ منافق اور مسلمان کا پتہ چل گیا۔ باقی یہ ہے کہ سورت کے شروع میں اس جنگ کے احکام کا جو تعلق ہے، تو معاہدات سے، جیسے میں نے عرض کیا، برات کا اعلان کیا گیا کہ بھئی مسلمان مشرکین، اس سے پہلے حدیبیہ کا صلح ہوا تھا اور صلح بات چیت وغیرہ، فرمایا کہ یہ سب کے سب ختم ہے۔ ان کی مدت جو ہے 4 ماہ آخری مدت مقرر کی گئی ہے، اس کے بعد سب ختم، اور مشرکین کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ اب ان کو نہیں چھوڑو، ان کا کام تو سارا شرک کا ہے، یہ وہاں کیا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ کئی بار انہوں نے عہد توڑے، وعدے توڑے، اور اب یہ ہے کہ اسلام چونکہ اس وقت بڑھ رہا تھا اور سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، یہود کے ساتھ مل کر ہم مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ تو یہ شرارت، پھر مکر فریب، وعدہ توڑنا، منافقت، جھوٹ، یہ منافقین کے کام تھے، جو ان کی فطرت میں یہی بات تھی۔ تو جو بھی ایسا موقع آتا تھا نا کہ مسلمانوں کو یہ پیچھے سے نقصان چھپ کر پہنچائیں، تو یہ موقع ضائع نہیں کرتے تھے، یہ وہ یہود کا ساتھ دیتے، حالانکہ نام سے مسلمان، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کا بیان سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بولے تو صحیح، اور بیچ میں ان کا حال یہ تھا۔ تو یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کو پہچان لو، یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے
یہ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ ایمان اصل میں اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو صحابہ کرام کا ہے۔ یہ کس چیز کا ایمان ہے؟ یہ جو سختی کے وقت پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اور جب عام نارمل حالات ہوتے ہیں تو پھر آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایمان اس کا نام نہیں۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں نہ اللہ پر ان کا ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، یعنی وہ اہل کتاب بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کل بھی اسی طرح کے نکل آئے ہیں، میرا نام اہل کتاب ہے، تو فرمایا کہ یہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ منافقین کی علامات کو بھی بیان کیا گیا، اور ان کی جو شرارتیں ہیں اس کو بھی واضح کیا گیا۔ اس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں۔ یہ فاضحہ کا لفظ معنی ہے رسوا کرنے والی صورت۔ اس صورت نے منافقین کو رسوا کر دیا ہے، یعنی ان کو بالکل کھول کر سب کے سامنے ان کی شرارتوں کو پیش کر دیا ہے کہ یہ منافقین ہیں۔ ان کے طریقہ واردات یہ ہے، یہ اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال ان نشانیوں سے اور اس صورت کی تفصیلات سے لوگوں نے واضح طور پر جان لیا کہ کون منافق ہے، کون مخلص۔ اب یہ ایک ذریعہ بن گیا یہ غزوہ تبوک۔ یہ غزوہ تبوک ویسے بھی جب بھی جنگ کی نوبت آتی تھی، جہاد کا موقع آتا تھا، تو منافق کا اور مسلمان کا پتہ چلتا تھا، لیکن یہاں جو چونکہ بہت سخت حالات ہو گئے، لہٰذا بڑی فوج سے بھی مقابلہ اور بڑے مشکل حالات، تو اب واضح پتہ چل گیا کہ منافقین بہانے کرنے لگے۔ انہوں نے حرکتیں ہی ایسی کر دی کہ جس سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اب ظاہر منافق کے اوپر تو لکھا نہیں ہوتا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر دی کہ یہ لوگ جو اس طرح کے بہانے کر رہے ہیں نا، یہ سب منافق ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ جب واپس آ رہے تھے مسلمان، تو راستے میں ہی آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر آپ کو کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو آ رہے تھے، اللہ کی قسم بس یہ مسئلہ پیش آ گیا، گھر میں یہ بات ہو گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اس طرح ہیلے بہانے کر کے آپ کے سامنے باتیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہچان لو یہ منافقین ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے، ان کے عذر وغیرہ قبول نہ کریں، بس رہ گئے غلطی کر لی، اب پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے۔ چنانچہ چند کے سوا مومن تو جتنے بھی تھے وہ تو تمام کے تمام سب شرکت کے لیے تیار ہو گئے، سوائے 3 صحابہ کرام کے، ان کا آگے تذکرہ آئے گا۔ وہ منافق نہیں تھے، وہ صحابہ کرام تھے، لیکن ان سے وہ رہ گئے، بس انہوں نے اپنی بات بیان کر دی تھی کہ ہم سے سستی ہو گئی، ہم رہ گئے، اور نام کو جو جانا تھا تو اللہ نے ان کی توبہ بعد میں قبول کر لی۔ لیکن یہ جو تھے منافقین، ان کا تو معاملہ واضح تھا، سب پھر ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی صحیح عذر نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا تو نہ نکلنا بہتر ہے، یہ تمہارے ساتھ اگر جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں، جنگ پہ نہیں جا رہے منافقین، تو نہ نکلنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اگر وہاں جائیں گے بھی تو ادھر بھی فساد کریں گے، یہ تو فسادی ہیں، دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر یہ جائیں گے تو ادھر بھی گڑبڑ کریں گے، اس لیے ان کا نہ جانا بہتر ہے۔ عجیب عذر قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عذر تو دیکھو۔ ایک نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پر ان کی عورتیں ہیں اور ان کی عورتوں کو دیکھوں گا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی عذر ہے؟ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو یا ان کی عورتیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس طرح کر کے انہوں نے عجیب عذر پیش کیے، اور قرآن میں اللہ نے ایک ایک ان کے عذر کو اٹھا کر ان کے خلاف بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص یہ عذر پیش کر رہا ہے اور آیت نازل ہو جائے کہ جو یہ عذر پیش کر رہا ہے یہ منافق ہے، تو اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی؟ سب کے سامنے واضح ہو گیا، شرمندہ ہو گئے کہ یہ عذر تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بغض و حسد ہے، اور مسلمانوں کو جب فتح ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے نا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی حادثہ مصیبت آئے، تو ان کے دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ تو یہ ان کا حال ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، اللہ نے بیان کر دیا، یہ ان کی حالت ہے۔ پھر فرمایا کہ قسمیں بھی ساتھ میں کھاتے رہتے ہیں، اور نظریں جو ہیں مال پر ہوتی ہیں کہ مال مل جائے، کہیں سے کوئی مالی غنیمت، کسی جگہ کوئی حصہ مل جائے،
اور اگر مال نہ ملے تو پھر اللہ کے پیغمبر بھی نعوذ باللہ اعتراض کر دیتے ہیں، آپس میں جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر پیغمبر پر بھی اعتراضات کر لیتے ہیں، اور اگر مال مل رہا ہے تو بس پھر سب کچھ تو میٹھا میٹھا لے رہے ہیں اور کڑوا کڑوا سے جان چھڑا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، جب دین پر عمل کرنا ہے تو اس میں پھر میٹھا بھی آئے گا، کڑوا بھی آئے گا، سب برداشت کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی بات سن لیتے تھے، جو عذر پیش کر رہا ہے، جو بہانہ سچی ہے جھوٹی جو بھی کوئی کر رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سن لیتے تھے۔ نبی رحمت تھے، آپ کچھ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ عذر ہے تو صحیح ہے۔ اور پھر جب سن لیتے تو انہوں نے کیا کہا تھا، کیا مشہور کر دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو یعنی کان ہی کان ہے، کان کا مطلب سننے والا، تو انہوں نے پورے پورے پیغمبر علیہ السلام کو کان بنا دیا کہ آپ تو بس سنتے ہی ہیں ہماری بات، تو ویسے بھی سن لیں گے، ہم کوئی عذر بنا دیں گے وہ سن لیں گے، وہ ہاں کر لیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی اور ہمارا عذر جو ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر تو تمہاری بات سن لیں گے اور تمہاری بات سن کر کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ نشانیاں ہے تمہارا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ مکمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے راز کھول دے، چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ صورت نازل ہو گئی اور ان کی ساری باتیں جو ہے سب سامنے آ گئی۔ اور پھر ان کا کام جو ہے یہ الٹا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، بلکہ امر بالمنکر کر برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے لوگوں کو روکتے تھے۔ کوئی لوگ نیک کام کر رہے ہوتے، نہیں کرو نہیں کرو، اور برائی کا کام، شرارت کا کام، یہ کر لو وہ کر لو، فساد کا کام، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اور بخل، کنجوسی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، نہ کسی اور کو خرچ کرنے دیتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ مال کی محبت تھی۔ اور منافقین کی صفات فرمایا کہ بالکل ایسی ہی جیسے کفار کی ہے، ان کا عقیدہ بھی وہی کفار والا ہے، بس یہ ہے کہ اوپر سے انہوں نے ایک جامع مسلمانوں کا پہنا ہوا ہے۔ تو اللہ کی محبت سے ان کے دل خالی ہے، اللہ کا ذکر، شکر، بڑائی، یہ کوئی بھی چیز ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو بظاہر ہے جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، پھر گناہ ہی کرتے رہیں گے، شرارت فسادی کرتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کی واقعات بھی بیان کر دیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، یہ جو پرانے حضرات تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وغیرہ کا تذکرہ فرما دیا، اور منافقین کا تذکرہ 10ویں سپارے کے آخر تک اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو میں ان کو پھر بھی نہیں معاف کروں گا۔ اللہ نے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہونی، کیونکہ منافق ہیں، کافر ہیں، ان کی کس چیز کی مغفرت ہو؟ جب ایمان نہیں لاتے تو مغفرت کیوں ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی دعا سے بھی میں نہیں معاف کروں گا ان کو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ ان کا جنازہ پڑھیں گے نا میں پھر بھی نہیں معاف کروں گا۔ کہ ایسے منافقین ہوتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو بظاہر مسلمان تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں، اگر یہ آپ ان کا جنازہ بھی پڑھائیں گے نا تو پھر بھی یہ معاف کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ہوتے رہیں جنازے پڑھتے رہیں، ان کے یہ نمازیں بظاہر پڑھتے رہیں، یہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہیں اور کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکا، کوئی بہت زیادہ کمزوری بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا جنگ کے لیے تبوک پہ، تو فرمایا کہ نہیں تو جا تو نہیں سکے، لیکن جذبات بہت زیادہ تھے، بہت شوق تھا ان کا، اور شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو افسوس بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ ان کے دل میں تھا کہ ہم جاتے لیکن نہیں جا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اصل میں مخلص لوگ ہیں، صحابہ کرام یہ لوگ ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ عذر کی وجہ سے رہ گئے۔ چنانچہ ان منافقین کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا فرمایا تو یہ جو وہ تو استطاعت کے باوجود نہیں گئے، لیکن یہ ہے کہ اور یہ اطلاع آپ کو تو راستے میں ہو گئی تھی کہ یہ لوگ جب جائیں گے آپ تو یہ آپ کو اپنے عذر وغیرہ پیش کریں گے، تو کہ ہم نے ارادہ کیا تھا لیکن شرکت نہیں کر سکے، تو اور قسمیں بھی کھائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت کی بنیاد پر آپ خاموش ہو جاتے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے، یعنی یہ نہیں بولتے تھے کہ بھائی تم کیوں نہیں گئے، اور وہ کہے کہ جی میرا تو یہ عذر تھا، تو آپ کہیں کہ جی نہیں تھا یہ عذر، اس کے حوالے کر دیتے، اس کے حوالے کر دیتے، یہ آپ کچھ نہیں کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہمارا عذر ہے، تو آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ
اللہ نے بتا دیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، یہ عذر جو ہے ان کے صحیح نہیں ہے۔ بہرحال پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلص لوگ بھی ہیں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بہانے نہیں بناتے، تو ایسے لوگ فرمایا کہ یہ اصل میں مومن ہے، مومن سچی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بہانے نہیں بناتا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ منافقین نے ایک اور بہت بڑی بری بات کی ہے کہ انہوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی جس کا نام تھا مسجد زرار۔ نام تو اسلام میں اللہ نے رکھ دیا زرار، زرار کہتے ہیں تکلیف والی مسجد، یعنی اس سے مقصد مسلمانوں کو تکلیف دینا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں تک آ نہیں سکتے، اور تو بس وہ مسجد جو ہے ہماری صحیح ہے۔ اسلام میں پہلی مسجد جو ہے قباء ہے، اور مسجد نبوی بعد میں بنی ہے، اور انہوں نے پھر مسجد زرار بنائی، اس کو وہ کہتے ہیں نا 1.5 انچ کی مسجد، مقابلے میں اپنی مسجد بنائی، تو اس پر حکم دیا گیا کہ اس مسجد کو گرایا جائے۔ یہ مسجد نہیں، یہ شرارت کا مرکز ہے، یہ فساد کا مرکز ہے۔ جب اللہ کے رسول نے مسجد بنائی ہے، تمہیں مسجد بنانے کی کیا ضرورت؟ آج اس مسجد کی جگہ لیٹرین بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نیت خراب ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت، اللہ کا گھر بناتے ہو تو جب پیغمبر سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر نے اخلاص کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھ دی، بس بات ختم ہو گئی، اب تمہیں مسجد بنانے کی کیا ضرورت؟ تو فرمایا کہ یہ بھی ان کا ایک فساد ہے اور ان کی منافقت ہے جو انہوں نے وہاں پر جا کے الگ سے مسجد بنائی، یہ مسجد صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ رہ گئے تھے اس میں سے 3 صحابہ کرام تھے، وہ حضرات کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، اور یہ جو تھے مرارہ ابن ربیع، 3 صحابہ کرام، یہ عذر کی بنیاد پر، ان کا عذر یہ تھا کہ انہوں نے جب آپ علیہ السلام واپس ہوئے تو انہوں نے واضح کی بات کہ ہم نے کوئی بہانہ ہم نہیں بنائیں گے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سستی ہو گئی، ہمیں جانا چاہیے تھا، ہم نہیں گئے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، 50 دن تک ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں رکھتا تھا پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر میں ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ دن گزارے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے قرآن کریم کی آیات میں ان کے لیے توبہ کا اعلان فرما دیا کہ ان کی توبہ قبول ہے، اور ان کے جو ہے عذر ہے وہ میں نے قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب فرمایا منافقین تھے جنہوں نے عذر کیا، کسی کا عذر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرما دیا کہ جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر دن تمہارے اوپر نہیں آیا، آج سے زیادہ مبارک دن اللہ نے تمہیں نہیں دیا کہ اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ ان کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو ان کا تذکرہ بہرحال آتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ بات یاد رکھو کہ تقوی کو لازم پکڑو، خفیہ ہو یا علانیہ ہو۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک ہے اور اپنے اکیلے میں جا کے پھر سب کچھ کر رہا ہے، ایسا نہیں، اکیلے میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی تقوی۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ منافقین یہ جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے فرمایا ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، نیک لوگوں کے پاس رہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو سچے صحابہ کرام ان کے ساتھ رہو، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اور چوتھی بات فرمایا، تیسری ہے کہ رزق کی جو تنگی ہے اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جس طرح ان کی حالت ہے، جو ترتیب جس طرح وہ بتا رہے ہیں اسی کے مطابق چلو۔ اور حقیقت میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جتنی بھی اطاعت ہوگی، عبادت ہوگی، اللہ کی طرف سے اس پر اجر ملے گا۔ پھر جہاد کی فضیلت، جنگ کی اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو ویسے بھی تو نہیں جانا ہوتا، یعنی کچھ نہ کچھ تو ویسے بھی پیچھے رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جی سارے کے سارے چلے جائیں گے، ایسا کچھ لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو دین سیکھنا ہے، کچھ کو پیچھے لوگوں کو سکھانا ہے، کچھ پیچھے بھی سنبھالیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عذر حقیقت میں حقیقت ہوتا ہے، اور جو بہانے بناتے ہیں تو وہ تو بہانے، وہ الگ چیز ہے۔ تو اس لیے بہرحال اسلام کی جو دعوت تھی ابتدا میں دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے، پھر جنگ کے موقع آئے، جہاد کے موقع آئے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اسلامی
حکومت کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور ایک اسلامی نظام بنا، حکومت بنی، تو شرعی نظام، شرعی احکام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لوگوں کی تیاری میں مصروف تھے کہ ایسے لوگ تیار ہو جائیں کہ جو آگے جا کے مدرس بنے، لوگوں کو سکھائیں، کچھ علم سکھائیں، قاضی بنے، حاکم بنے، اور آگے جا کر جو ہے مختلف دین کے شعبوں میں کام کریں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے محنت کی ضرورت، تو یہ سب کچھ بھی مسجد نبوی میں جاری رہتا تھا، اور یہ علم بھی لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ ایک فقیہ جو ہے، فقیہ عالم، وہ شیطان پر ہزار عابد عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہزار خالی عبادت کرنے والوں کو تو شیطان جلدی گمراہ کر لیتا ہے، لیکن ایک فقیہ کو جو صحیح معنوں میں ہے، جس کے پاس علم و شریعت کا، اس کو گمراہ کرنا پھر شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ تو یہ سب اصول جو ہیں یہاں پر بیان کیے گئے۔ پھر سورہ توبہ کی آخری آیات ہے، اس میں دوبارہ اللہ نے منافقین کی برائی بیان کر دی، ان کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ بد نصیب ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک شخص پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھے، پیغمبر کا قرآن خود سنے اپنے کانوں سے، اور پیغمبر کی صورت مبارک دیکھے، اور اس بدبخت کو پھر بھی ہدایت نہ ملے، تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے، کم نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ کتنے بیکار لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ نے فرمایا کہ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا یہ اور بدبخت ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنی آیات نازل ہوتی ہے یہ اور انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان فرما دی کہ اپنے اسماء حسنہ اللہ کے جو ہے اس میں سے اللہ نے دو نام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے کہ جیسے میں رؤوف الرحیم ہوں، ایسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی رؤوف الرحیم ہے۔ لیکن اللہ کا نام جو ہے وہ اللہ کی صفت وہ اپنی جگہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ رؤوف اور مہربانی کی صفت اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رکھی ہے کہ وہ نرم دل ہے، مہربان ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، منافقین کی اتنی شرارتوں کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہتے، اور ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ چلیں ہو سکتا ہے کوئی ان میں اچھا بن جائے، لیکن فرمایا کہ یہ اچھے بننے والے تو ہے نہیں۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے حق میں شفیق ہیں، شفقت والے ہیں، مہربان ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ دو نام آپ کے سوا، پیغمبر علیہ السلام کے سوا کسی اور کے لیے کبھی جمع نہیں فرمائے کہ کسی اور کو رؤوف الرحیم کہا ہو، نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس طرح کی صفات دی ہیں۔ تو یہ دیکھیے منافقین کی ساری چیزیں واضح اس لیے کی گئیں کہ یہ صفات کہیں آج کل تو ہم میں تو نہیں ہے، اور پھر جب کبھی کبھی ہم غور کرتے ہیں نا تو اس سے ملتی جلتی صفات ہم میں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ پھر ان کے خلاف پھر جو ہے ایسا کام، ایسی باتیں جو علماء کے خلاف، جو دین کے خلاف، جو شریعت کے خلاف، یہ جتنے بھی نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ آج کل، تو مسلمان ہو کر بھی ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ وہی بات ہے، اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ آج کے دور میں اگر اس زمانے کے صحابہ کرام اور کوئی بزرگ زندہ ہو جائے تو وہ ہمیں دیکھ کر کہے گا یہ منافق ہے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے سارے کام تو ان لوگوں کے لیے، دوسروں کو فائدہ مل رہا ہے، اور ہم اگر ان کو دیکھیں گے تو ہم بولیں گے یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ کیسے لوگ، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو ہم نے تو آج صحیح مسلمان دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی روح سے ہمیں ان کی سازشوں و شرارتوں کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی صفت ہمارے ہاں نہ ہو، اگر خدا نخواستہ ہے تو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا